السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو گروسری سیکشن کے بارے میں تھوڑا سا بتایا تھا۔ اس سے ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں باقی ڈپارٹمنٹس بھی، ان کی ساخت بھی اسی طرح سے ہوتی ہے۔ گروسری کی جو ساخت میں نے آپ کو بتائی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈپارٹمنٹ مینیجر ہوتا ہے، اس کے نیچے سپروائزرز ہوتے ہیں اور اس کے نیچے سیلز مین ہوتے ہیں۔ تو باقی تمام ڈپارٹمنٹس میں بھی یہی ساخت ہوتی ہے، اور ہر ڈپارٹمنٹ مینیجر کا سیم ہی کام ہوتا ہے کہ اس نے اپنے پورے ڈپارٹمنٹ کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ اس کی جو سپروائزر مطلب ایگزیکٹو سیکشن ایگزیکٹو جو ہوتے ہیں، ان کا کام بھی سیم ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو مینیج کرنا ہے۔ ڈپارٹمنٹ مینیجر کے کو کی سپورٹو ہوتے ہیں نا، وہ اگر ڈپارٹمنٹ مینیجر موجود نہیں ہے تو جو سیکشن ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ ڈپارٹمنٹ مینیجر کی جگہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک سیکشن ایگزیکٹو کا جو ڈیزگنیشن ہوتا ہے وہ از ایکول ٹو تقریباً ڈپارٹمنٹ مینیجر ہی ہو جاتا ہے۔ جو اچھے برانڈس ہیں، اچھے مارٹس ہیں، ان میں تو میں نے یہی ایک دیکھا ہے، جو کہ دوسرے جو مارٹس آ جاتے ہیں جو چھوٹے، تو ان کے اندر اس طرح سے نہیں ہوتا۔ جو سیکشن ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کو زیادہ کوئی ویلیو نہیں دی جاتی، بلکہ اس طرح کے جو مارٹس وغیرہ وہاں تو ڈپارٹمنٹ مینیجرس کی بھی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی۔ اور ان تمام ڈپارٹمنٹس میں جو سیلز مین ہوتے ہیں ان کا کام بھی تقریباً سیم ہی ہوتا ہے۔ سیلز مین کا بیسیکلی کام ہوتا ہے کہ اس نے ڈسپلے دینا ہے، ڈپارٹمنٹ مینیجر اس کو آرڈر دیتا ہے یا سیکشن ایگزیکٹو اس کو آرڈر دیتا ہے کہ آپ کو یہ مال ہم منگوا کر دے رہے ہیں، یہ مال ہمارے پاس موجود ہے، اس کا آپ نے ایک ڈسپلے بنانا ہے۔ جیسے جیسے مال سیل ہوتا جا رہا ہے آپ نے ساتھ کے ساتھ وہ شیلف آپ نے فل کرتے آنا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھی مال کے اندر، گروسری کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ مختلف برانڈس کی مختلف چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی بھی مارٹ میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ جو گروسری کی آئٹمس میں سب سے جو مین آئٹمز ہوتی ہیں، گھی وغیرہ آ جاتا ہے، گھی، دالیں، چینی، اس طرح سے تو جو مختلف شیلفوں میں لگی ہوتی ہیں، تو جو سیل مین ہوتے ہیں وہ ان کا کام بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وہاں سے کسٹمرز آتے رہتے ہیں، کسٹمرز اٹھاتے رہتے ہیں، اگر کسٹمر کو کوئی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے تو وہ کسٹمر کو گائیڈنس دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ مال بھی ساتھ ساتھ فل کر رہے ہوتے ہیں شیلف میں، اور ساتھ ساتھ ڈسپلے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا بیسیکلی یہی کام ہوتا ہے۔ سیکشن ایگزیکٹو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ان کو آرڈرز دے رہا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے کام کریں آپ، اور ڈپارٹمنٹ مینیجر کے ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے سارے معاملات کو۔ تو اتنا کوئی ہیوی کام نہیں ہوتا، اور سیلری بھی اچھی ہوتی ہے، تو جو بے روزگار ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کافی اچھا موقع ہو سکتا ہے۔ مارٹس کے علاوہ اگر آپ بات کریں دوسری جو ریٹیل مارکیٹنگ کے جو دوسرے کمپنیز میں کام ہوتا ہے، سپلائر جو ایز اے سپلائر، ایز اے آرڈر بکر، یا پھر اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں، وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک جگہ پہ رہ کر نہیں کام کرنا ہوتا، آپ کو مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے۔ آرڈر بکر کا کام ہوتا ہے کہ اس نے مارکیٹ وزٹ کرنی ہے، جا کر آرڈرس لینے ہیں، اس کو ایک ٹارگیٹ دیا جاتا ہے، اس میں وہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے۔ ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوتا تو پھر اس کی جاب بھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں سیلز مین، تو اس میں جو نا سپورٹ سیل کرنی ہوتی ہے۔ بعض کمپنیز کے رولز ہوتے ہیں کہ وہ سیلز مین کو مال دے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ مال ڈیلی کا سیل آؤٹ کرنا ہے۔ یہ ہے کہ سیلز مین اور آرڈر بکرس کی سیلریز مارٹ میں جو سیلز مین کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے اچھی ہوتی ہے تھوڑی سی۔ ان کا پھر کام تھوڑا ہیوی ہوتا ہے، لیکن شروع کے اندر محنت کرنی ہوتی ہے، بعد کے اندر ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ بہت کم رہ جاتی ہے، ان کی محنت بھی بہت کم رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر مارچ میں اگر آپ کام کریں تو چاہے آپ 5 سال کام کریں، 10 سال کام کریں، آپ کی ڈیوٹی سیم ہی رہے گی۔ کسی اور کمپنی میں اگر آپ اتنا ٹائم دیتے ہیں، آپ ایز اے آرڈر بکر، شروع میں آپ کو 10 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں مارکیٹ وزٹ کرنے میں، شروع میں آپ کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو
اپنی کمپنی کی پروڈکٹس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے، ان کو راضی کرنا ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے آڈر دیں آپ کو، تاکہ آپ کمپنی کو دکھا سکیں کہ آپ نے کام کیا ہے۔ اور یہی سیل مین کا کام ہوتا ہے کہ اس میں مختلف دکانداروں کو راضی کرنا ہوتا ہے کہ وہ اسے مال پرچیز کریں۔ تو یہ شروع کے اندر کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی مارکیٹ میں پرانے ہو جاتے ہیں تو لوگ آپ کو جاننے لگ جاتی ہیں، پھر آپ کوئی بھی چاہے ان کو پروڈکٹ لا کر دیں، آپ پر وہ ٹرسٹ کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کی باتوں کو سمجھنے لگتے ہیں، آپ کو سمجھنے لگتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کافی ایزی ہو جاتا ہے۔ پھر اگر آپ 2-3 سال آڈر بکنگ کا کام کر لیتے ہیں کسی کمپنی میں، تو آپ کا کام پھر 3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا رہ جاتا ہے۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں صبح اور 3-4 گھنٹے آپ کام کر کے دوبارہ اپنے گھر، سیلری بھی اچھی ہوتی ہے، تو یہ میری نظر میں زیادہ بیسٹ ہے، اگر مارٹ میں کام کرنے سے بہتر ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کا کوئی کام دیکھیں تو وہ بہتر ہوگا۔ تو